غزہ میں جاری حماس اسرائیل جنگ میں القسام بریگیڈ کے اسرائیلی فوجیوں پر تابڑ توڑ حملے جاری ہیں۔ جنگجوؤں کے حملوں کے بعد اسرائیل کے ہوش ٹھکانے آ گئے اور اسرائیل جنگ بندی کی کوششیں کرنے لگا۔ اسرائیلی صدر اسحاق ہرزوگ کا کہنا ہے کہ ان کا ملک مزید مقویوں کی رہائی کے لیے غزہ میں حماس کے ساتھ ایک نئی عارضی جنگ بندی پر رضامند ہے۔ اسرائیل نے ثالث کاروں کو تقریباً 30 سے 40 مقویوں کی رہائی کا منصوبہ پیش کیا۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیل غزہ میں ایک اور عارضی جنگ بندی پر آمادہ ہو گیا ہے۔ اسرائیلی صدر آئزیک ہرزوگ کے صدارتی آفس سے جاری بیان میں یہ کہا گیا کہ اسرائیل یرغمالیوں کے رہائی کے لیے غزہ میں انسانی بنیادوں پر ایک اور وقفہ چاہتا ہے۔ خیال رہے کہ قطر اور مصر کی جانب سے غزہ میں نئی جنگ بندی کی کوششیں جاری ہیں۔ نئی جنگ بندی پر بات چیت کے لیے قطری اور اسرائیلی حکام کی گزشتہ دنوں ملاقات بھی ہوئی تھی۔ دوسری جانب جنگ بندی کی ممکنہ بات چیت کے لیے حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ مصر پہنچ گئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق غزہ میں نئی جنگ بندی پر مذاکرات کے لیے قطر میں مقیم حماس کے سیاسی دفتر کے سربراہ اسماعیل ہنیہ مصر کے دارالحکومت قاہرہ پہنچے، جہاں ان کے مصری انٹیلیجنس چیف عباس کامل اور دیگر کے ساتھ مذاکرات طے ہیں۔ اسماعیل ہنیہ نے قاہرہ پہنچنے سے قبل دوحہ میں ایران کے وزیر سے بھی ملاقات کی، جس میں غزہ اور مغربی کنارے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ادھر امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ غزہ میں یرغمالیوں کی رہائی کے لیے اسرائیل اور حماس کے درمیان جلد معاہدے کی امید نہیں ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکی صدر کا کہنا ہے کہ غزہ جنگ بندی کے لیے مصر میں اسرائیل اور حماس کے عہدیداروں کی ملاقات کا امکان ہے۔ مصری حکام کا یہ کہنا ہے کہ اسرائیل نے 40 یرغمالیوں کی رہائی کے بدلے حملوں میں ایک ہفتے کے وقفے کی پیشکش کی ہے۔ ایک ہفتے کے وقفے میں غزہ میں مزید امداد کی رسائی بھی شامل ہوگی، جبکہ دوسری جانب غزہ میں جنگ بندی سے متعلق متحدہ عرب امارات کی قرارداد پر اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں مسلسل تیسرے روز بھی ووٹنگ نہ ہو سکی۔ تیسری مرتبہ ووٹنگ مؤخر کر دی گئی ہے، جبکہ غزہ میں ہر گزرتے دن کے ساتھ شہادتوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے مین ہیٹن ہیڈ کوارٹر میں غزہ کی حالت زار سے متعلق جاری بحث کے دوران اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل نے ووٹنگ سے قبل سفارتکاری کے لیے مزید ایک دن کی مہلت دیتے ہوئے ووٹنگ ایک روز کے لیے مؤخر کر دی۔ سیکیورٹی کونسل میں پیش کی گئی قرارداد پر کونسل کے مستقل رکن امریکہ کی جانب سے سیز فائر کا لفظ استعمال کرنے پر اعتراضات اٹھائے گئے، جبکہ اس سے قبل امریکہ 2 مرتبہ سیکیورٹی کونسل میں غزہ جنگ بندی سے متعلق قرارداد کو ویٹو بھی کر چکا ہے۔ بین الاقوامی امور کے ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ مراکش میں ہونے والے روس عرب آپریشن فارم میں جنگ بندی کے مطالبے کے بعد اسرائیل پر جنگ بندی کے لیے دباؤ بڑھ گیا ہے۔ انٹرنیشنل کرائسس گروپ کے تجزیہ کار کا یہ کہنا تھا کہ سیکیورٹی کونسل میں ایک بار پھر ایسی قرارداد مؤخر کر دی گئی ہے جس کے لیے ہر کوئی انتظار کر رہا ہے اور دیکھنا چاہتا ہے کہ آخرکار امریکہ کیا فیصلہ لیتا ہے۔ تاہم لگتا ہے کہ امریکی سفارتکار خود نہیں جانتے کہ یہ معاملہ کس انجام کو پہنچے گا۔ دوسری جانب امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کا کہنا ہے کہ اسرائیل غزہ میں عام شہریوں کو تحفظ فراہم کرے۔ واشنگٹن میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ اس لیے کھڑے ہیں کہ جو 7 اکتوبر کو ہوا دوبارہ نہ ہو۔ غزہ کے تنازع کو حل کرنا امریکہ کی اولین ترجیح ہے۔ انٹونی بلنکن نے مزید کہا کہ پوری کوشش ہے کہ حماس کے قبضے میں قید تمام یرغمالیوں کو رہا کرایا جائے۔ امریکہ خطے میں امن کا خواہاں ہے اور حماس اسرائیل تنازع کو پھیلنے سے روکنا چاہتا ہے، جبکہ یاد رہے کہ 7 اکتوبر سے غزہ میں جاری اسرائیلی بربریت میں اب تک 20,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے، جن میں 8,000 سے زائد بچے شامل ہیں، جبکہ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس نے اسرائیل کے تقریباً 129 فوجی یرغمال بنا رکھے ہیں۔ چند روز قبل اسرائیل نے حماس کی قید سے فرار ہونے والے اپنے ہی 3 اسرائیلی فوجیوں کا حماس سے تعلق کے شبے میں گولیاں مار کر قتل کر دیا تھا، جس کے خلاف اسرائیل میں نیتن یاہو حکومت کے خلاف مظاہرے بھی ہوئے، جبکہ اسرائیل کے اپوزیشن لیڈر نے وزیر اعظم نیتن یاہو سے فوری مستعفی ہونے کا مطالبہ کرتے ہوئے ملک میں انتخابات کرانے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔